السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ آج میری نظر کے سامنے سے ایک بہت پیارا کلپ گزرا جس کا کچھ لب لباب اس طرح ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے اور کس طرح کا ہم نے جواب تیار کرنا ہے۔ یہ مولانا علامہ امیر محمد صاحب ہیں اور انہوں نے بڑے ہی مدلل طریقے سے بڑے ہی جارحانہ انداز میں اور بڑے ہی مفصل انداز میں جو ہے انہوں نے یہ چیز بیان کی ہے، بتائی ہے کہ قبر میں جو ہے وہ کیا سوالات ہوں گے، عقیدے کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہے، ہماری جان نہیں بلکہ پورے جہان کی جان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں، سماعت فرمائیے گا، تھوڑا سا ٹائم نکال لیجیے گا، انشاءاللہ ایمان کو جلا بخشیں گے۔ سماعت فرمائیے گا۔ جناب والا قبر میں یہ تو سوال نہیں ہوگا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر تھے یا نہیں تھے، نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، نبی پاک علیہ السلام نور تھے یا نہیں تھے، نبی پاک علیہ السلام یہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، نبی کریم علیہ السلام یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، انگوٹھے چومتے تھے یا نہیں چومتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام درود و سلام پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سوال تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہی سوال تو ہوگا، تیسرا سوال تو عقیدے کا ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ نبی تو ہم بھی مانتے ہیں، نبی تو وہ بھی مانتے ہیں، نبی تو سارے مانتے ہیں۔ سوال یہ ہوگا ما کنت تقول، تم کیا کہتے تھے؟ تمہاری زبان سے حضور کے لیے الفاظ کیا نکلتے تھے؟ تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ فی ھذا رجل، یہ جو ہستی سامنے کھڑی ہے اس کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ بولو نا، کیا یہی بولتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے؟ یہی بولتے تھے حضور علیہ السلام کو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، حضور نہیں جانتے؟ تم بڑے آئے ہو جاننے والے، تمہیں اور کوئی نہیں ملا کہ جس کے علم کو تولا کرو، جس کے علم پہ بولا کرو اور جس کے علم پر اعتراض کیا کرو؟ کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہو، باتیں بھی نبی پہ کرتے ہو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور تم پر کوئی عنایت نہیں ہے۔ حضور نے کلمہ تو پڑھایا ہے، کلمے کا تو احساس کر لیتے تھے۔ ہاں جی، کیا کہتے تھے؟ یہی کہتا تھا حضور میرے جیسے دو آنکھیں، دو پاؤں، دو کان، میرے بھی ان کے بھی، ایسی باتیں بناتا رہتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے چاہنے والوں پہ فتوے لگاتا تھا۔ تجھے سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے منظور تھے، تجھے کسی بھی سیاسی پارٹی کا جھنڈا لگتا تھا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، حضور کی آمد کے جھنڈے پہ تجھے تکلیف ہوتی تھی۔ کیا کہتا تھا نبی پاک علیہ السلام کے میلاد منانے والوں کو؟ کیسے فتوہ لگاتا تھا؟ میلاد کے ثبوت مانگتا تھا۔ تو نے صحابہ کرام کے دنوں پر کوئی ثبوت نہیں مانگا، تم نے دنیا کے فنکشنوں پر کوئی ثبوت نہیں مانگا، تم نے سیاسی جلسوں پر کوئی ثبوت نہیں مانگا، تم نے دنیا والوں کے کھانوں پر کوئی ثبوت نہیں مانگا۔ ایک حضور کے نام کا جلسہ ہوتا، تجھے ثبوت اور دلیلیں یاد آ جاتی۔ نبی پاک کے نام کے جھنڈے ہوتے، تجھے وہاں پر دلیلیں یاد آ جاتی۔ حضور کے نام پہ روشنی ہوتی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے نبی پاک کی محبت میں چراغاں تو کرتے تھے، اس کے رسول میں جھنڈے ہی تو لہراتے تھے، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام ہی تو پڑھتے تھے، نبی پاک کی محبت کے ترانے ہی تو پڑھتے تھے۔ کیا کہتا تھا؟ بول تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ یہی سوال ہوگا میرے بھائیوں، اور نجات اسی سوال پر ہوگی۔ من ربوں کا سوال کا جواب دو یا نہ دو، ما دینوں کا سوال کا جواب ہو یا نہ ہو، من ربوں کا کون جواب دے گا؟ جو رب کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا جواب نہیں دے پائے گا، آؤٹ ہو جائے گا۔ ما دینوں کا کون جواب دے گا؟ جو اسلام کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا آؤٹ ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اصل مسئلہ تیسرے سوال پر ہوگا، بتا مصطفیٰ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ نبی سے محبت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ حضور کے لیے کیا کہتا تھا؟ وہاں میں بولوں گا، آپ بولیں گے، اس پنڈال میں بیٹھا ہر بندہ بولے گا۔ اے فرشتوں، پوچھتے ہو حضور کے لیے کیا کہتا تھا؟ میں تو یہی کہتا تھا، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، میں تو یہی کہتا تھا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک
کہ جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں پوچھتے ہو کیا کہتا تھا میں یہی کہتا تھا کہ زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں ارے مجھ سے پوچھتے ہو میں تو یہی کہتا تھا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سنیو محمد مصطفیٰ پاک علیہ السلام کے لیے اپنا عقیدہ مضبوط رکھو یا رسول اللہ کے نعروں پہ ڈٹ جاؤ نبی پاک کے میلاد کے جلسوں پہ ڈٹ جاؤ حضور پاک علیہ السلام کے جھنڈے لہرانے پہ ڈٹ جاؤ نبی پاک کی عزتوں پہ پہرا دو خطرت نبوت پہ پہرا دو عشق رسالت پہ پہرا دو ناموس رسالت پہ پہرا دو نام محمد پہ لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ جب قبر میں جاؤ تو بول پڑو یہ وہ آقا ہے میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے کیا کہتے تھے جو آج ہمارے سامنے بولتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہم کیا کیا کہتے ہیں آج اپنا عقیدہ چھپائے پھرتے ہیں کہ ہم کیا کیا کہتے ہیں آج ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو چھپائے بیٹھے ہیں شرم کے مارے ہمارے سامنے اپنی کتابیں نہیں کھول سکتے یہ قبر میں کیا بولیں گے ہم نے یہ کہا ہم نے یہ کہا ہم نے یہ کہا میرے بھائیوں آقا پاک علیہ السلام کا قبر میں آنا اور یہ سوال کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ قبر میں جو نجات ہے وہ نماز پر نہیں ہوگی روزے پر نہیں ہوگی تلاوت پر نہیں ہوگی سجدوں پر نہیں ہوگی زکاتوں پر نہیں ہوگی نجات معرفت مصطفیٰ پہ ہوگی جو مصطفیٰ کو پہچان جائے گا وہ نجات پا جائے گا لہذا عشق رسول ہمارا سرمایہ ہے عشق رسول ہمارا سرمایہ ہے ہماری پونجی ہے سرمایہ حیات ہے یہ عشق مصطفیٰ سرمایہ حیات ہے یہ عشق مصطفیٰ ٹوٹے اگر یہ سلسلہ سمجھ لو کہ ہم نہیں ٹوٹے اگر یہ سلسلہ سمجھ لو کہ ہم نہیں بڑھنے لگے درود اگر دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگے درود اگر دل کی دھڑکنیں اس سے بڑا تو کوئی خدا کا کرم نہیں کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف کا کیا فائدہ ملے گا حرم کے طواف کا یاد نبی میں دل اگر خود حرم نہیں یاد نبی میں دل اگر خود حرم نہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا کی لینا چلیا پھڑ کے ہو علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علمہ پڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جمتے رہی باوے لال ہومن کڑ کڑ کے ہو یہ جاگ کیا ہے جس کے بغیر چلے بیکار ہیں تسبیح بیکار ہے علم بیکار ہے فرمایا وہ جاگ عشق مصطفیٰ ہے محبت مصطفیٰ ہے دوستانے کے آپ جب کسی سے اچھا کہ انڈا ایک بوتل لے جاؤ یہ تو ہے 40 70 ہو گئے ایک کو 2 دے دو 10 اچھا